اب ہم آتے ہیں توحید کی طرف، اور اس میں اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں دو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ کائنات ہے کیا اور کیسے بنی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر غلط فہمیاں ہمارے یہاں آئی ہیں، ایک تو شرک اور ایک الحاد۔ الحاد کیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بس یہ خود ہی کائنات کا یہ جو پورا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں خود ہی اسی کائنات میں بن گئے، یہ الحاد ہے۔ اور شرک یہ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ بھی بہت سے جو بزرگ اور جو بہت بڑے کوئی نیک لوگ تھے تو وہ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہیں سے شرک بنا تھا۔ آج کل الحاد جدید ہے جس میں خود بخود یہ کائنات بن سکتی ہے، تو اب یہ وہی میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ آپ خود اس کے لیے یہ آپ کر لیجئے کہ بہت سارے مٹیریل، کچھ مٹی اور ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں، تو کیا یہ آٹومیٹیکلی اس کی کوئی کام کی چیزیں بن جاتی ہیں؟ آٹومیٹیکلی میں آپ کی کوئی گاڑیاں بن جاتی ہیں، اسی طرح آپ کے گھر ایسے ہی بن جاتے ہیں؟ تو آنسر ہے کہ نہیں جی۔ تو یہیں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے کہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب الحاد قدیم جو پرانے زمانے کا جو مٹیریلزم تھا، تو اس میں توہم پرستی اور دیو مالا، جس کو میتھولوجی کہتے ہیں، جو آپ کو یونانی فلسفے میں بہت ملے گی، اسی طرح انڈین فلسفے میں بہت ملے گی آپ کو، کہ جس میں ایک دیو مالا میں یہ آتا تھا، ہاں جناب یہ اس طرح سے ہے کہ یہ جناب ایک فلاں بزرگ ہیں جو اس طرح سے چلا رہے ہیں، اور انہی پہ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے تورات میں بھی اور قرآن مجید میں اور اسی طرح زبور اور انجیل میں بہت تفصیل سے بتایا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایگزامپل کے طور پر یہ میں عرض کر لیتا ہوں، ایک آیت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ بے شک آپ کا خدا تو بس صرف ایک ہی خدا ہے، اسی کے جانب سیدھے رخ کر لیجئے، اسی سے مغفرت کی درخواست کر لیجئے، اور مشرکین کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اور یہ پورے قرآن کا اصل ٹاپک ہی یہی ہے۔ یعنی اب یہ مشرکین جو پرانے ہوتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ایک تو وہ تھے، اور ایک آج کل کے جو مٹیریلسٹ ہیں، تو وہ کسی بت کی تو پوجا نہیں کر رہے، لیکن وہ پوری مٹیریلزم کی پوجا کر رہے ہوتے کہ بس جناب اسی زندگی میں ہی سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ حاصل کرنے کی بس وہی اسٹرگل کر رہے ہوتے اور اسی پہ فوکس کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب اس کا پھر آپ کے لیے ایک ڈیزاسٹر آپ کے لیے آنے والا ہے، تو اس لیے آپ ابھی اس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر لیجئے اور کنفرم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ انسان میں ایک یہ فلسفہ کیا تھا کہ ذہن میں جو آئیڈیا آیا بس وہی فلسفہ بنتا رہا، تو ایک یہ وحدت الوجود کا ایک تصور یہ صوفیزم میں زیادہ آیا۔ وحدت الوجود کا تصور یہ تھا کہ جناب یہ کائنات جو کچھ ہے یہ سب کچھ مل کے خدا ہے، اور وہیں سے پھر شرک آیا۔ یعنی وحدت الوجود کا یہ تصور آپ کو قدیم ہندوازم میں بھی آپ کو ملے گا، بدھزم میں بھی آپ کو ملے گا، کہ انہی کی پرانی بکس آپ پڑھ لیجئے۔ تو وحدت الوجود کا تصور یہ تھا کہ یہ پوری کائنات ہی خدا ہے، تو اسی لیے اسی کائنات کے ایک ایک پارٹ کو وہ خدا کا حصہ سمجھتے رہے اور اس کی پوجا کرتے رہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر آپ کو ملے گا کہ کبھی کسی جانور کی پوجا بھی چل رہی، وہ آج کل بھی آپ کو انڈیا میں ملے گی ایگزامپل۔ پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ کائنات کی کسی اور چیز کی بھی پوجا وہ تھی اس میں۔ پھر ان کے یہاں یہ تصور آیا بہت عرصہ پہلے اوتار کا تصور، اور وہی آیا کہ مختلف انسان جو ہے اس کی شکل میں خدا ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو پھر وہ جن کو وہ مردوں کو خدا سمجھنے لگے یا خواتین کو، تو ان کی پوجا کرنے لگے، اور تب جا کے بت بنے، ورنہ محض بت بنانے کے انسان کو کیا ضرورت تھی۔ لیکن یہ اصل میں آپ اگر ہندوازم کی آپ اگر ہسٹری
کو تفصیل سے پڑھ لیجئے تو آپ کو وہیں سے آئیڈیا ملے گا کہ یہ اوتار کا جو تصور آیا تھا، تو وہیں پہ مثال کے طور پر رام ایک بہت کوئی نیک بزرگ تھے، بادشاہ تھے. تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا گیا جناب کہ یہ اوتار یعنی خدا کا اوتار ہے. یعنی ہوا کیا کہ یہ خدا اس انسان کی شکل میں ان تک آیا، تو اب وہ ان کی ابھی تک پوجا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح انہی کی جو بیگم تھیں تو ان کی پوجا جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے الگ الگ مندر بنے ہوئے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے بھی انہوں نے بنا لیے. اب عربوں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کچھ ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اوتار کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شخصیت ہے، آپ اسی کی ہی پوجا کریں. قرآن جی. لیکن مسلمانوں میں یہ ہوا کہ وہ بھی دیگر مذاہب سے وہ ایمان لے کے آئے، تو وہ اپنے پرانے انہی آئیڈیاز کو لے کر آئے، اور انہوں نے اب وہ ٹھیک ہے کہ اوتار کا لفظ تو چھوڑا، لیکن لفظ کچھ اور چینج کر لیا، لیکن آئیڈیا وہی تھا کہ مثال کے طور پر داتا کسی بزرگ کو بنا لیا، کسی کو ولی اللہ بنا دیا، کسی کو امام بنا لیا، اور اب انہی کی پوجا اسی طرح سے کرنے لگے. لیکن وہ اس کو پوجا نہیں کہتے، شرک نہیں کہتے اسے وہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسی کو وہ اسی انسان میں سمجھنے لگتے. تو تب لے جا کے اس کی آپ کو ایگزامپل یہ ملے گی کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کسی کوئی بزرگ جن میں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا ولی یعنی دوست ہے یا جو داتا ہے، کہ جناب ان کو اس کائنات کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو اب جا کے انہی بزرگ سے دعا کرتے ہیں کہ بزرگ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. اور کبھی کبھی کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے انہی بزرگ کی جو قبر ہے اس پہ جا کے سجدہ بھی کر لیتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ اصل میں شرک ایسے اس طریقے سے آیا، اور اس میں اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ جو پرانے آئیڈیاز جو اوتار کا تصور تھا تو وہ ابھی تک الگ نام سے وہ جاری ہے. محبت کا فوکس اصل میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اگر دیگر شخصیات یا آئیڈیا سے محبت آ جائے تو یہاں سے پھر شرک آ جاتا ہے، اور اس کو مراسم عبودیت ایسی ایجاد ہو جاتی ہے. مثلا کسی بزرگ کے آگے جھکنا، اس کو چومنا، اس کے پاؤں کو چومنا، اس بزرگ کے آگے یا ان کی قبر پہ سجدہ کرنا، یا نظر و نیاز کرنا کسی بزرگ سے، یا قربانی اسی بزرگ کے لیے کرنا. تو یہ مسلمانوں میں کچھ آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، کچھ نہیں ملیں گی آپ کو. تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ گیا، نہیں کر رہے، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. اور ایک یہ نظر و نیاز کا سلسلہ تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا کہ چلو جیسے ہندوازم میں آپ دیکھ لیجئے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے انہی بزرگ جن کو وہ اوتار سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے جا کے قربانی وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ان کا کھانا لے جا کے عین بت کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں. تو سیم مسلمانوں کے یہاں بھی آپ کو ایگزامپلس ایسی مل جائیں گی کہ جیسے ایک بزرگ جن کو جو سمجھ لیا تو ان پہ آ کے اور کچھ نہیں تو دودھ اور کھانا وہ لے جا کے وہاں پہ دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے وہ ٹھیک ہے کہ عام لوگوں کو وہ آگے مل جاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں. لیکن اصل آئیڈیا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جناب انہی بزرگ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ بزرگ ہمارے مسئلے حل کریں. تو یہ دیکھیں اس طرح کے آئیڈیاز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں تفصیل سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اب یہ خاص طور پر اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا. تو ان کا ایک جرم وہ بیان کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل سچویشن میں دیکھا. یعنی اس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ہوا کیا تھا کہ سیدنا ادئی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا. اب یہ ادئی رضی اللہ عنہ یہ اصل میں ان کے والد تھے حاتم طائی، جو عربوں کے ایک بہت امیر آدمی تھے، اور وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے.
بہت نیک آدمی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی حاتم طائی وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب ان کے بیٹے اور بیٹی تھی، تو اب وہ ادئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس سے پہلے وہ کرسچینٹی میں ایمان لا چکے تھے، کرسچن تھے۔ تو اب وہ ہوا یہ کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹک رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادئی آپ اس بت کو اتار دیجئے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو سورہ توبہ کی یہ جو آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کو سنا کہ ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور صوفیاء کا شریک بنا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ بھی یہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ اسے حلال سمجھنے لگتے تھے، اور جب حرام قرار دیتے تھے تو اسے حرام سمجھنے لگتے تھے۔ اس کو اگر آپ تفصیل سے چاہیں تو میں نے ہسٹری کے اندر کرسچینٹی اور اس سے پہلے جیوز کی جو ہسٹری ہے، جو انہی کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں، اسی کو تفصیل سے میں نے اپنی بک میں اور لیکچرز میں نے تفصیل سے عرض کر دیا۔ اسی طرح ہندو مت میں بھی اور بدھ مت میں بھی تو سیم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ جو بھی بڑے اسکالر یا جو صوفی بزرگ تھے، تو اب انہی کو انہوں نے سمجھ لینا کہ جناب جس چیز کو وہ حلال کہہ رہے ہیں بس وہی حلال ہے، اور جس کو وہ بزرگ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں، یعنی خود لاجیکلی نہیں سوچتے تھے۔ اور ادئی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوا تھا کہ سلیب کیا ہے کہ یہ کرسچینٹی میں ابھی تک یہ موجود ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سلیب میں ان کو اسی طرح سے شہید کیا گیا تھا، ان کا خیال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر قرآن پاک میں بتا دیا کہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پہنچا دیا تھا۔ تو لیکن ان میں یہ آئیڈیاز آ گئے تھے، کنفیوز ہو گیا تھا ان میں، تو انہوں نے اب یہ کیا کہ جہاں سلیب میں جیسے ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا تھا، تو وہ اب اسی کو بڑی عقیدت کے ساتھ ایک سلیب بنا کر اپنے اسی گردن میں لٹکا کے رکھتے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ ادئی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی یہ بھی ایک بت کی ایک ایگزامپل ہے، اس کو آپ نہ کریں، اور انہوں نے ہٹا دیا پھر۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی ایگزامپلس ایسے آئیں، تو پھر دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی آپ کو بڑی ایگزامپل کئی بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ عقیدت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں، اور ہم جا کے پھر اسی طرح کا پھر ہم توحید خالص نہیں رہتی ہمارے ہاں، اور ہم کچھ نہ کچھ ان بزرگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ تو بھئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر کرنی ہے تو ان سے بچیں، بس ٹھیک ہے، جو بھی نیک بزرگ گزرے ہیں بس ٹھیک ہے، ان کا احترام کریں، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں۔ باقی ہمارا ان سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کیسی ہیں، اور انہی صفات کو ہم نے غلطی سے انہی بزرگوں کے لیے کر لیا تھا، تبھی جا کے شرک آیا۔ تو یہ سورۃ الحشر اور پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، یہ بیسیکلی ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔
وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، غائب اور حاضر کا جاننے والا۔ غائب یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ بھی، اور جو حاضر ہے وہ بھی، سب اللہ جانتا ہے۔ وہ سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، یعنی محبت ہے اللہ کی ہمارے ساتھ، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتا ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی تو محبت کرنی چاہیے نا۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہ عیب سے پاک ہستی ہے، سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا، ریکارڈ کرنے والا وہی ہے، غالب وہی ہے، غالب کا مطلب پاور، کنٹرول کرنے والا وہی ہے، بہت طاقتور وہی ہے، بڑائی کا مالک، یعنی بڑا کس کو سمجھنا وہ اللہ ہے، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے کہ جو نقشہ بنانے والا، یعنی آرکیٹیکٹ اللہ ہے، وجود میں لانے والا بھی وہی ہے کہ جو ہماری پوری باڈی اور پرسنالٹی کو وجود میں لانا، زندہ کرنا اللہ کرتا ہے، اور پھر صورت دینے والا بھی وہی ہے، کرتا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں، زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو جسے چاہیے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر پاور اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جی 99 نام ہوتے ہیں، تو یہ وہی ہیں کہ جو ان آیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 99 پورے نہ ہو، کچھ ہیں، یعنی یہ اصل میں نام کی بجائے آپ یہ کہیں تو یہ زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ صفت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صلاحیت، اللہ تعالیٰ کی یہ پاورز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ ہے۔ تو بھی کیا خیال ہے پھر معرفت ہے کیا؟ یعنی معرفت کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا، ایکسپلین کرنا، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جسم جیسا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہمیں رکھی ہے، اور اس امتحان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہو رہا ہے، لیکن لاجیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو پس اللہ تعالیٰ سے اب ہمارا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے پاور کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ کر لیجئے تو دیٹس اٹ، یہی ہے ہمارا امتحان جس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ ذرا دیکھیے کہ کیا، دیکھیے کہ یہ معرفت کیا ہے۔ معرفت کا لفظ یہ فارسی کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں عام ہوا ہے، تو سمپلی اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی فلسفیانہ انداز میں الہیات نہ کریں۔ یعنی الہیات کیا ہے؟ یہ ایک فلسفیوں نے ایسے سوچا خدا میں یہ ہے، ایسے ہے اور یہ چیز ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت سی ہوئی، تو بھی ان کی بجائے بیسٹ طریقہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا چاہیے، اور اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے، اور سیم بالکل وہی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور اور انجیل میں بھی یہی ہے، اور اس کے ترجمے آپ کو اویلیبل ہیں۔ بائبل کی 5ویں بک پڑھ لیجئے، وہ تورات ہے، وہ سیم یہی توحید وہاں پہ بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، تو وہی تفصیل ہے، تو سیم اسی طرح ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے بولیں۔ انجیل وہ ہے کہ جس کو بائبل کو وہ 4 انجیل کہتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری ہے۔ تو اس ہسٹری کے اندر جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکچر جہاں آتا ہے وہاں پڑھ لیں تو سیم آپ کو وہی ارشادات ملیں گے جو قرآن مجید میں ہیں۔ ان کو آپ پڑھتے چلے جائیے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اصل ہماری یہ جو معرفت ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی کچھ اگزامپل ہیں جو میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے یہ آیات ابھی عرض کر دی، اور اس سے تفصیل سے آپ
دیکھنا چاہیں تو اب شروع سے آخر تک پورے قرآن کو پڑھ لیں تو اصل ٹاپک یہی ہے.